اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہاں بات معلوم ہوتی ہے، ساری دنیا کی ساری انسانیت، ساری مخلوقات سے جہاں بہتر ہے، انسانوں میں بھی وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا مقرب ہے۔ لیکن اس میں بھی یوں فرمایا، جو انسان اور مسلمان اللہ کا کلام قرآن کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ پڑھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ سرایا ہے اور پڑھنے والے کو بھی سرایا ہے۔ پڑھانے والے کے تعلق سے بات آئی ہے کہ بے لوث ہو، اللہ کے لیے سکھانے کا جذبہ رکھتا ہو، اشاعت علم میں شرع کی پابندی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جذبہ اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، نبی کا امتی ہونے کے ساتھ، اور پھر اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی جو فکر کرے گا، اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ ثواب کا ہی مستحق نہیں ہوگا، بلکہ نہیں معلوم کتنے زمانے تک اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ مقبول لوگوں میں سمجھا اور سنا جائے گا۔ چونکہ دین کا علم یا قرآن کا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سکھانے والا یا ساری دنیا کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، تو کہا ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا محبوب ہی نہیں بناتے، بلکہ سارے فرشتوں کے اوپر اس کو فوقیت دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے نبی کی بات، میرے وحدانیت کی بات لوگوں تک پہنچانے اور پہنچنے میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں، ان کو برداشت کرتے ہوئے محنت اور فکر کر رہا ہے، تو کہا ان باتوں کو جو ہے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات پر اس کو ترجیح دے گا اور خوشخبری سنائے گا کہ دنیا میں تیرا ساتھ دینے والا ہوں، میں تیری مدد کرنے والا ہوں۔ جیسا کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، بلکہ ہمارے زبان میں ہم یوں کہیں گے، جو اللہ کے دین کی لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب چونکہ حاصل کرنے والے کے اندر بھی دین کا شوق اور دین کا جذبہ اور اللہ کی کلام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانی کا پیش کرنا ہوتا ہے، تو کہا یہ علم حاصل ہوتا ہے بڑی ذلت سے۔ قرآن کا جو علم ہے حاصل ہوتا ہے بڑی ذلت سے، جب آتا ہے تو رکھتا ہے بڑی عزت سے۔ اب یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں پر آنا، معمولی کھانے پر اکتفا کرنا، مکان چھوڑنا، رشتہ داروں سے دور ہونا، گاؤں کو خیرآباد کرنا، اور یہاں پر اساتذہ کی کڑوی کسیلی باتیں سننا، یہ ساری چیزیں ایک مصیبت ہے اور ایک قربانی کا جو ہے بہت بڑا حصہ ہے اس میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوں فرمایا، علم حاصل ہوتا ہے اس آدمی کو جو اپنے آپ کو ذلیل بھی کرے اور ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے اس آدمی کے سامنے جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تین باتوں کا خیال رکھیں۔
جہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے اس کی قدر کرنا، اور جس سے علم حاصل ہو رہا ہے اس کی خدمت کرنا، جس کے ذریعے سے ہم کو علم مل رہا ہے اس کی اہمیت دل میں ہونا۔ مثلا جس سے علم حاصل ہو رہا ہے، کیا مطلب اس کا؟ تو اساتذہ سے علم حاصل ہو رہا ہے تو اساتذہ کی قدردانی کرنا، عزت کرنا، خدمت کرنا، اور ان سے دعائیں حاصل کرنا، اور ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ کسی وقت اگر کوئی ایسی بات جو اشارتاً ہو رہی ہو استاذ کی طرف سے، اس کو پورا کرنے کی فکر کرنا۔ تو ایسے شاگرد جو استاذ کے اشاروں پر چلے ہیں اور ان کی بات مان کر چلے ہیں، اللہ ان کو باوجود صلاحیت نہ ہونے کے چمکا کے دکھائے ہیں۔ ان بچوں سے جو بڑے ذہین تھے، بہت زیادہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے اور بڑے گھروں والے اور اونچے خاندان والے سمجھے جاتے تھے، لیکن اساتذہ کی عزت نہیں کی تو ان لوگوں کو علم دین تو کیا حاصل ہوتا، بڑی مشکل سے وہ دنیا میں بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ یعنی ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ تو بہت مشکل ہی ہے، ذلت سے بھی اگر گزارنا چاہے تو مشکل سے گزری۔ ایسے بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں جو صلاحیت کے اعتبار سے بہت آگے تھے، لیکن اساتذہ کی عزت نہیں کرے۔ کیا مطلب؟ جو جیسا بولے اساتذہ ویسا نہیں سنے، مول صاحبہ جیسا بولے ویسا نہیں سنے، اپنی چلاتے رہے تو خدا ان کو کچھ تھوڑا بہت علم تو دیا لیکن عمل کی توفیق نہیں دیا۔ آگے جانے کے بعد بہت سارے بچوں کو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بچے عمل کے پیروکار تو کیا ہوتے، لوگوں کے بگاڑنے کا بھی ذریعہ بن گئے۔ اب نہیں معلوم کتنے لوگ ان کو دیکھ کر بگڑے، وہ پورا گناہ ان کے اندر ان کے اوپر آیا، ان کے حق میں لکھا گیا۔ اسی لیے فرمایا جن سے علم حاصل ہوگا ان کو ہم عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، ان کی خدمت کرے، ان کی بات مانے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہونے نہ دے، بلکہ اشاروں پر عمل کرتا جائے تو انشاءاللہ یہ بہت کامیابی کا جو ہے معاملہ ہوگا۔ اساتذہ کی دعا پہلے زمانے میں ہدیے کے طور پر لیا جاتا تھا، ہدیے کے طور پر کیا، ہدیہ کے معنی بدلہ ہے، کسی کو عطیہ ہے، کسی کو تحفہ ہے، تو اس زمانے میں اساتذہ کو خدمت میں پیش کرتے تھے کچھ چیزیں، کھانے، کپڑے وغیرہ، کہ بھئی ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، آپ دل سے دعا کریں تاکہ ہمارے بچے کا علم ہمارے بچے کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آج کا ماحول وہ بدل گیا ہے، زمانے کی طرح نہیں رہا۔ اساتذہ کے پاس اگر پڑھ رہے ہیں تو کبھی اتفاق کی بات ہے کہ کبھی کوئی دے دیا 10 15 20 25 روپے 100 روپے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بدلہ ہو گیا۔ ساری دنیا کی دولت بھی اگر ایک حرف کے بدلے میں دیں گے تو بہت ہی مشکل کا معاملہ ہوگا کہ وہ چیز کا جو ہے بدلہ اس کو ملے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ایک حرف سکھائے، میں اس کا اتنا ممنوع ہوں کہ وہ مجھے بیچے یا مجھے کسی جگہ کا غلام بنائے، میں تیار ہوں۔ یعنی اپنے استاذ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
مجھے ایک مسئلہ خنزیر کا کچھ ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے تھی کہ میں اس بارے میں جانوں. تو یہ خنزیر کا معاملہ کون جانتا ہے؟ تو جہاں خنزیر پالتا ہے. تو خنزیر کون پالتا ہے؟ مسلمان تھوڑے پالتا ہے. تو خنزیر پالنے والے لوگ الگ ہی ہوتے ہیں. تو ایسے آدمی سے جو پیشاب پخانہ اٹھایا کرتا تھا، بھنگی، اس سے مسئلہ دریافت کیا تو بھنگی بتایا. تو جب کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ بھنگی آتا تھا تو حضرت اٹھ کر ٹھہرتے تھے. لوگ بولتے تھے کہ بھنگی کے واسطے اٹھ کر ٹھہر رہے ہو. کہا کہ یہ ایک مسئلے کا استاد ہے، اس کی عزت کرنا ہے. اسی لیے کہ اگر میں اس کا جو ہے ممنوع اور مشکور نہ ہوں گا تو یہ مسئلہ میرے لیے وبال جان بنے گا. چنانچہ اپنی زندگی بھر اس کی عزت کرتے رہے. ایک مسئلہ سیکھنے کے تعلق سے بھنگی کی عزت. چنانچہ بہت سارے لوگوں کے تعلق سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جو اساتذہ کرام کی خدمت کیے ہیں، عزت کیے ہیں، اللہ ان کو دنیا ہی میں چمکا کے دکھائے. آخرت میں تو چمکائیں گے، دنیا ہی میں چمکا کے دکھائیں گے. اس کے اثرات بہت دیر تک چلتے رہیں گے. دوسرا، جس کے ذریعے سے آپ کو علم مل رہا ہے، اس کا ذریعہ ہے، مدرسے کا ذریعہ ہے. مدرسے کی اگر عزت نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے جس مدرسے سے علم آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ صحیح علم کے حقدار نہیں بن سکتے. بولتے نا، جس رکابی میں کھا رہے ہیں اسی رکابی کو چھید ڈال رہے ہیں. ارے جس مدرسے سے ہم کو علم مل رہا ہے وہ مدرسے کی ہمیں عزت نہیں کریں گے تو کیا مدرسہ دعا دے گا؟ مدرسہ دعا نہیں دیتا. مدرسے کی بھی ایک شکل ہے. جو بچے مدرسے میں اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں، اگر مدرسے کی عزت کے ساتھ کھپا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اونچی بات ہے کہ مدرسہ ان کے لیے ہمیشہ حق میں دعا کرتا رہے گا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں رہنے والے، میرے اندر رہنے والوں کو تو دنیا میں کبھی بے عزت نہ کر. چنانچہ کچھ ایسے بچے جو مدرسے کی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں، کہیں بھی جاتے، کسی کے پاس بھی جاتے تو مدرسے کی تعریف کرتے اور مدرسے کی لوگوں کے سامنے بڑی اچھی باتیں بتاتے کہ بھئی ہمارے مدرسے میں یہ چلتا ہے، ہمارے مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ یہ ہوتے ہیں، ہم جو ہے دین کا علم اس طرح سے حاصل کرتے ہیں. تو کہا اس تعریف کے بعد، جیسا آدمی تعریف کے بعد میں ایک دم جو ہے خوش نہیں بلکہ پھول جاتا ہے، اس طریقے سے مدرسے کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. مدرسہ جب مدرسہ جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک طالب علم جو میرے پاس پڑھتا تھا میری تعریف کیا. اسی لیے بعض جگہ یوں آیا، جب کوئی اللہ اکبر کہتا ہے یا الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری بڑائی بیان کی مجھے. تو کہا اللہ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے. تو کہا جب مدرسے کی تعریف کی جا رہی ہے تو مدرسہ بھی بہت اس کے تعلق سے دعا اللہ سے سفارش بھی کرے گا کہ اے اللہ اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں بھی ہے تو اس کے اندر ایسے علم کی جو ہے چیز عطا کر دے تاکہ یہ علم کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زندگی اچھی گزارے. چنانچہ جس کے ذریعے سے آ رہا ہے علم اس کی عزت کرنا. اور کس سے علم حاصل ہو رہا ہے؟ کہا کتاب سے. کون سی کتاب؟ کہا چاہے اردو کی کتاب ہو، چاہے عربی کی کتاب ہو، چاہے فارسی کی کتاب ہو، ان کتابوں سے جو ہم کو علم مل رہا ہے اس کتاب کی عزت کرنا. کیونکہ ہمارے پاس ابھی اہتمام نہیں ہے اس کا.
مولانا ابرار الحق صاحب کے پاس قرآن کو اگر کوئی آدمی جوزدان کے بغیر کہیں رکھ دیا تو رکھنے والے کو بھی مار پڑتی ہے اور جو وہاں پر نگران ہے اس کو بھی جوتے پڑتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں حضرت اس کی۔ تو کہا قرآن کو بغیر جوزدان کے نہیں رکھنا، ایک قرآن کو نیچے کپڑا رکھ کر رکھنا، دو قرآن کو باضابطہ رحل پر رکھ کر پڑھنا، قرآن کو جب لے کر جاتے ہیں تو قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنا۔ تو کہا اتنی عزت کے ساتھ میں انہوں اپنے قرآن کے ساتھ میں معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے ہی لکھا ہے نورانی قاعدہ، ایسا تو نور محمد صاحب لکھیں، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے بڑھائی دیا، تو ساری دنیا میں ان کا جو ہے نورانی قاعدہ چل رہا ہے۔ اللہ ان کو اتنا جو ہے مقبول کر دیا کہ ساری دنیا کا انسان آج مولانا ابرار الحق صاحب کو یاد بھی کرتے ہیں، اور جتنے لوگ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں پورا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ میں بھی جا کے تھا ان کے پاس 2000 میں، بہت اہتمام کرتے ہیں، ایک ایک سنت کا اہتمام کرتے ہیں، بہت کتابوں کا تو بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ کہا کہ جب کوئی چیز رکھ رہے ہو تو سب سے پہلے دیکھو کہ کون سی کتاب نیچے رکھنا ہے، کہا سب سے پہلے اردو کی کتاب نیچے رکھو، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر کہا فارسی کی کتاب رکھو، فارسی کی کتاب کے اوپر پھر عربی کا کتاب رکھو، عربی میں بھی کوئی ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ جو ہے لکھا ہوا ہے، تو کہا ترجمے کی بات، ترجمے کی کتاب یا قرآن اس پہلے رکھو، اس کے اوپر معرہ رکھو، یعنی بغیر ترجمہ کا عربی کا جو ہے معاملہ ہے، اسی لیے سب سے اوپر رہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے قرآن کی ہمارے پاس ایک آدمی آئے تھے مولانا ابرار الحق صاحب کے خلیفہ، مدرسے میں آ کے دیکھے، پورا مدرسہ چیک کرے، وہ کمرے میں قرآن رکھی ہوئی تھی، تو بغیر جوزدان کے تھے، وہ بہت ڈانٹے میرے کو، کہا کہ کیا کام کر رہے ہیں آپ، کیا انتظام کر رہے ہیں آپ، قرآن ننگی رکھی ہوئی ہے، قرآن کی حفاظت کرنا چاہیے، قرآن کو جو ہے بڑی بڑی عزت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ مولا میں بالکل صحیح، پھر تو آپ اب تو مولانا ابرار الحق صاحب کے پاس جا کے آئے، آپ کو خیال نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ حضرات کتاب کی، قرآن کی جو عزت کرتے ہیں، اللہ ان کو قرآن کا ماہر ہی نہیں بناتے بلکہ قرآن کا عالم بھی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ انہوں بولتے ہیں صرف لوگوں پر نہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، اس کا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی پڑتا ہے، وہ بھی عامل بن جاتے ہیں۔ تو کہا 3 باتیں میں بتایا، ایک بات تو یہ ہے کہ جس سے علم حاصل ہو رہا ہے، یعنی استاذ کا خدمت کا معاملہ، اور ان کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ، اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ، اور جس کے ذریعے سے یعنی مدرسے سے ہو رہا ہے تو مدرسے کی عزت اور مدرسے کے اندر اہتمام، اور مدرسے میں اگر واقعی کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز دکھ رہی ہے جو مدرسے میں غلیظ ہو رہی ہے، تو اس کا اہتمام صاف صفائی کے اندر بہت آگے رہنا چاہیے۔ جیسا لوگ بولتے ہیں مسجد کو جھاڑو مارنا ثواب ہے، ارے مسجد کو جھاڑو مارنا ہی ثواب نہیں ہے، کہا اس سے بھی کہیں زیادہ مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں جھاڑو مارنا، مدرسے کو صاف ستھرا رکھنا، مدرسے کا خیال رکھنا، مدرسے میں روشنی کا خیال رکھنا، مدرسے میں پاک صفائی کا خیال کرنا، یہ تو اور اس سے بڑی زیادہ بات ہے۔ اور مدرسے کی تعریف لوگوں کے سامنے کرنا، مدرسے کی بڑائی لوگوں کے سامنے کرنا، چاہے دوسروں کا مدرسہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، لیکن ہم اپنے مدرسے کو جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تعریف لوگوں کے سامنے بولتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس مدرسے سے دعا نکلے گی اس طالب علم کے لیے جو لوگوں کے ساتھ میں مدرسے کی عزت کے ساتھ، مدرسے کے احترام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور تیسرا، وہ کتاب جس کتاب سے اس کو علم حاصل ہو رہا ہے، وہ کتاب کی عزت، اس کتاب کا احترام، اس کتاب کی بڑھوتری، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے علم دین حاصل ہوگا۔
کریں گے ایسا؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا